السلام علیکم۔ دیکھیے، قرآن میں جو ایک بات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، خاص کر علماء کے اوپر، جو دو نصارہ کے علماء تھے، مالک نے فرمایا کہ دیکھو، حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ اور پھر حق کو مت چھپاؤ۔ اتنی سختی ہے اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو حق کو چھپاتے ہیں، کیونکہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے کتاب نازل کی گئی ہے، اب جو حق کو چھپاتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ دیکھیے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان سنا ہے، ویڈیو۔ ایک آدمی نے ان سے سوال کیا بڑے مجمع کے اندر، لاکھوں کے حساب سے، یعنی ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، حد نگاہ تک بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہندو نے سوال کیا کہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب میرے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، وہ یہ کہ میرے دوست ہیں، جاننے والے ہیں، ایک سنی ہے ایک شیعہ ہے۔ اب سنی دوست کہتا ہے اس طرح نماز پڑھو، اور شیعہ کہتا ہے کہ اس طرح نماز پڑھو، اور دونوں کہتے ہیں کہ یہ صحیح طریقہ ہے اور حوالے دیتے ہیں اپنی اپنی کتابوں کے۔ اب بتاؤ میں کدھر جاؤں، کیونکہ ایمان کے بعد نماز سب سے ضروری چیز ہے۔ اب دیکھیے، ڈاکٹر ذاکر صاحب اٹھے ہیں اور جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو، اللہ کی کتاب میں نہ سنی ہے اور نہ شیعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے اوپر صاحب امر لوگ ہوں ان کی اطاعت کرو، اور تمہارا اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو پھر اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرو اور نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث کی طرف رجوع کرو۔ اور دوسری آیت وہ پیش کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو بس وہ آپ سے پوچھ رہا ہے، ذاکر صاحب، ڈاکٹر ذاکر صاحب، وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اب میں کدھر جاؤں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، آپ عالم دین ہیں، قرآن کا مطالعہ ہے آپ کا، تو کیا ڈاکٹر ذاکر کو نہیں پتا تھا سنیوں کے کیا عقیدے ہیں، اور ڈاکٹر ذاکر کو نہیں پتا ہے کہ شیعوں کے کیا عقیدے ہیں؟ تو کیا اس کا فرض نہیں بنتا تھا کہ اس کو کھول کھول کے بیان کرتا کہ دیکھو یہ شیعہ مذہب کی بنیاد یہ ہے، یا علی مدد ان کا نعرہ ہے، اسلام ہے، بلکہ ان کی نماز اور ان کا دین اور ان کی تاریخ اور یہ گھوڑے کے پجاری ہیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کی نماز بھی اس طرح نہیں ہے جس طرح صحیح حدیث کی کتابوں میں آئی ہے، اور صحیح حدیثوں کو یہ مانتے بھی نہیں ہیں، قرآن کی من مانی تعویل کرتے ہیں۔ تو یہ کون بتائے گا؟ بتائیے، عام آدمی کو کون بتائے گا؟ اس نے تو کھچڑی بنا دی، حق اور باطل کو آپس میں ملا دیا اور حق کو چھپایا۔ اسی وجہ سے تالیاں بجتی ہیں، پورے ہزاروں لاکھوں کے مجمع نے پھر تالیاں بجائیں اس بات کے اوپر۔ تالیاں اسی لیے بجی کہ حق کو چھپایا ہے۔ حق کو اگر بیان کرتا تو تالیاں کیا، وہ کرسیاں اٹھا کے مارتے اس کو، جب کفر و شرک کی نشاندہی کرتا اور ان کے شرکیہ عقائد کو کھول کھول کے بیان کرتا۔ اسی طرح یہاں بحرین میں بھی مرتبہ ڈاکٹر ذاکر آئے ہیں، اور ان کے جلسے کے اندر نعرہ حیدری یا علی مدد کے نعرے لگے، سٹیج کے اوپر مائک ان کے پاس تھا، اس کے اندر سے اس کے منہ سے نہیں نکلا کہ یہ نعرہ ہے، یہ شرکیہ ہے، کیونکہ یہ جو نعرہ ہے شرکیہ، جو بھی نعرہ لگاؤ گے شرکیہ، وہ آپ کے پورے دین کو ختم کر دے گا، مشرکانہ دین کو۔ چاہے یا ابراہیم اگسنی کا نعرہ لگاؤ، چاہے یا اسماعیل اگسنی کا نعرہ لگاؤ، لات مناوت کو پکارو، مشرکین مکہ یہی پکارتے تھے، چاہے آج کے نعرے یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد کے نعرے لگائے جائیں گے تو دین کی بنیاد ختم ہو جائے گی، آپ کی پلر گر جائیں گے، آپ کے دین اسلام کا کلمے کے اوپر چوٹ پڑے گی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کا ختم ہو گیا، اس کے اوپر پھر ایک لا چل گئی۔ تو یہ سب کا یہی حال ہے، چاہے عمران خان ہو، اس کے جلسوں میں بھی نعرہ حیدری یا علی مدد لگتا ہے، مزار کے سامنے سجدہ بھی کرتے ہیں، امام زامن بھی بندواتے ہیں، یا علی مدد کا پٹا بندوایا انہوں نے۔ تو اصل میں دین کے مزاج کیا، دین کی بنیاد اور اللہ با سے یہ واقف نہیں ہے، یہ خالص دنیا دار لوگ ہیں، دنیا کی شہرت چاہتے ہیں، بس مل گئی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جائے گا کہ جو تم نے چاہا تھا وہ تمہیں مل گیا، میرے سے کیا چاہتے ہو، مالک ان کو قیامت کے دن کہے گا اگر انہوں نے صحیح دین کی طرف رجوع نہ کیا اور بات نہ مانی۔ یہ مسئلہ میرے بھائیو، اس وجہ سے ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں،
ہم حق نہیں چھپاتے ہیں، کیونکہ اللہ کا بہت بڑا عذاب، بہت بڑی لعنت ہے اس بندے کے اوپر جو حق کو چھپائے یا حق اور باطل کو ملائے۔ ہم اللہ کی لعنت نہیں لینا چاہتے ہیں، اس وجہ سے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ پھر ہمارے بھائی اعتراض کرتے ہیں، آپ ہمارے اکابرین کو نہیں چھوڑتے ہیں، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، ذرہ برابر بھی کسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ اللہ کے دین کو انہوں نے بدلا ہے اور جھٹلایا ہے، اللہ کی بات کو پیچھے کیا ہے، اپنی بات کو آگے کیا ہے، اپنے اکابرین کی بات کو آگے کیا ہے، انہوں نے اللہ کی بات کو پیچھے کیا ہے۔ تو ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ہم غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بات کو آگے لائیں گے، باقیوں کی بات کو پیچھے کریں گے۔ جب اللہ کا جھنڈا اونچا کریں گے تو دوسروں کے جھنڈے کو ڈاؤن بھی کرنا ہے، یہ نہیں کہ صرف اللہ کا جھنڈا کھڑا کر دو، کفر و شرک کے جھنڈے بلند ہیں، بیچ میں اللہ کا جھنڈا کھڑا کر دو، یہ معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کا جھنڈا کھڑو کرو اور دوسروں کو گراؤ، یہ مسئلہ ہے دین کی، یہ بنیادی دعوت ہے اللہ کے بندوں، جو آج کوئی مسلک نہیں کرتا ہے، نہ بریلوی کرتا ہے، نہ دیوبندی کرتا ہے، نہ اہل حدیث کرتا ہے، نہ سلفی کرتا ہے، سارے دین کو چھپاتے ہیں اور اجرت کا ذریعہ بناتے ہیں، اور اس کو کمائی کا ذریعہ بنا ہوا۔ سارے بینک اپنے بھر رہے ہیں، چاہے ڈاکٹر ذاکر ہو، چاہے یہ علی انجینئر ہو، چاہے یہ توصیف الرحمان ہو یا ناصر رحمانی ہو، جو ان کا اہل حدیثوں کا یہ سندھ کا بڑا ہے، وہ بھی یہاں بحرین میں آتا ہے، اپنی گرہی اکٹھی کر کے دے کے جاتا ہے اور سمجھتا میں توحید بیان کر رہا ہوں۔ ایمان خالص کی بجائے بیچ میں شرک کے انجیکشن دیتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، باطل کو ملاتے ہیں، تب ان کا کام چلتا ہے۔ اسی لیے مولوی صاحب لاؤڈ اسپیکر کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کی بات اب تک بنی ہوئی ہے، یعنی نبی علیہ السلام کو گویا کہہ رہے ہیں کہ اس دین کی وجہ سے ہماری بات بنی ہوئی ہے، کمائی کا ذریعہ بنا ہوا ہے، لیکن ان کو ہوش نہیں ہے کل قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا درگت بننے والی ہے۔